السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگاتار فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ لگاتار جو کمیونیکیشن سینٹرز تھے ان کو ختم کر دیا گیا، انٹرنیٹ کی جو سیوائیں تھیں ان کو روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جن کے ذریعے سے خبر باہر آ سکتی تھی، ان چیزوں کو بند کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں باہر والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں، کیا وہ پوری خبریں مل رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف جھلکیاں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مسلم دیشوں کی طرف سے کچھ ہے تو صرف دھمکیاں ہی دھمکیاں ہیں، یہ دلاسا ہے۔ لیکن آپ ادھر سے دھمکیاں دیتے رہے، وہ ادھر سے اپنا کام کرتے رہے، اور وہ ایک حد تک اپنے کام میں، اپنے مقصد میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ بڑا سمجھتے تھے نا، بڑا میں نے سنا تھا کہ ترکی سے جب پابندی ہٹ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور انقلاب آ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ پابندی ہٹ گئی، اب تو کسی کے دباؤ میں نہیں ہے نا ترکی۔ لیکن اب کیا کر رہا ہے؟ اب تو سب کو معلوم ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین والوں کے ساتھ میں۔ لیکن ترکی نے کیا کیا؟ اگر کیا ہے تو صرف ایک کام کیا ہے کہ اعلان ہوا ہے کہ آج ہم پورے ترکی میں فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے۔ کرتے رہیں آپ پروٹیسٹ۔ میں صرف ترکی کو ہی کیوں کہوں، اور بھی بہت سارے مسلم دیش ہیں کہ جن سے بہت سارے لوگوں کو امید تھی کہ وہ لوگ کچھ کریں گے فلسطینیوں کے لیے، اور بیچارے جو فلسطینی لوگ ہیں وہ بھی پکار رہے تھے، آواز دے رہے تھے مسلم دیشوں کے لوگوں کو کہ تم کہاں ہو، اے حضور کی امت تم کہاں ہو، تم کیوں نہیں آ رہے ہو، تمہاری اس وقت سخت ضرورت ہے۔ سب کچھ وہاں سے کہا گیا، لیکن کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا، ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کو پتا ہے ایران نے کیا کہا تھا؟ ایران نے کہا تھا کہ اگر فلسطین میں گراؤنڈ آپریشن کیا گیا تو ہمارے میزائل تعینات ہیں، تیار ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ صرف دھمکیاں، صرف باتیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ادھر سے سعودی حکومت نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل فلسطین کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کرے گا تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور مڈل ایسٹ میں اس سے بہت زیادہ اتھل پھسل ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ دیکھنا پڑے گا اس کو، اسرائیل کو، اگر یہ جو ہے وہ ایسا اقدام کرتا ہے فلسطین کے خلاف۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے کوئی بھی اسرائیل کے خلاف۔ جو لوگ عرب کی حکومت کے بہت زیادہ فین ہیں، اور وہاں کے جو سعودی گورنمنٹ کے تحت جو علماء آتے ہیں ان کے بہت بڑے فین ہیں، تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے اس خبر سے کہ وہاں پر جو شیوخ ہیں، جو علماء کرام کنسیڈر کیے جاتے ہیں، علماء کرام مانے جاتے ہیں، وہاں پر معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں، پبلک کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم، اور آپ سیاست کے بارے میں زیادہ نہ پڑھیں، یہ سیاسی میٹر ہے۔ کیا کہا؟ کہ سیاسی میٹر ہے، آپ سیاسی میٹر کے بارے میں زیادہ نہ پڑھیں، سیاست کے بارے میں آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں، تو اسی لیے آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ جو حزب اللہ کھڑا ہے نا، ظاہر کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے حماس کے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تو یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے حماس کو یا فلسطین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی گر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی گر سکتا ہوگا۔ ایک طرف بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ فلسطین کے بارے میں نیوز بتا رہے ہیں اور وہاں کے حالات بتا رہے ہیں، اور افسوس ظاہر کر رہے ہیں، افسوس کے ساتھ میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دو۔ اور ایک طرف یہ جو کہ مسلمانوں کے نام پر کلنک ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ ابھی تم خود تو کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم دوسروں کو تو مت روکو، ان کو تو ان مظلوموں کے لیے دعا کرنے دو، ان کو تو ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے دو۔ خود تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو دوسروں کو بھی روک رہے ہو۔ ستم بالائے ستم، ظلم پر ظلم۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر انسانیت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور آپ جو کچھ کر پا رہے ہیں ان مظلوموں کے لیے وہ کریں، اور بس ان لوگوں کے لیے تو آپ ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔